اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی مہینوں سے افغانستان میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے اور طالبان زیادہ سے زیادہ علاقہ فتح کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور حکومتیں انہیں روک رہی ہے۔ اس کشمکش میں قتل عام جاری ہے جو مسلمان اور پختونوں کا ہی قتل عام ہے، اور یہ امریکی پالیسی کا حصہ ہی ہے، کیونکہ ان کو کیا کہ امریکی دوست مرے یا امریکی دشمن، ان کو مسلمانوں کا خون بہانا اور خصوصاً پختونوں کا خون بہانا عزیز ہے، نہ کہ اپنے دوستوں کو وہ بچانا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جرنیل اور حاکم بار بار یہی ڈفلی بجاتے ہیں کہ امریکہ کو نہیں جانا چاہیے اور ان کو افغان مذاکرات مکمل کر کے نکلنا چاہیے۔ ان گیتوں اور سنگیتوں سے امریکی پالیسیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ وہی لوگ بار بار دہراتے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے مشروط ہے۔ یہ گیت بہت پرانا ہو چکا، اور یہ اپنے سیاہ کاریوں کو چھپانے کے لیے گیت گاتے ہیں، کیونکہ انہی جرنیل اور حاکموں نے کاندھے پیش کر کے امریکہ کو افغانستان تک پہنچایا تھا۔ ہمیں تو یہ حقائق معلوم ہی نہیں تھے کہ پاکستان ایئر بیس ہی سے افغانستان پر 57,800 حملے ہوئے، اور پاکستان کے سمندری راستے سے اسلحے اور جدید ٹیکنالوجی کے انبار آتے تھے، جو پاکستانی زمینی راستے استعمال کر کے افغانستان تک خیریت سے پہنچایا کرتے تھے۔ ہمارے جرنیلوں اور ہمارے جوانوں کے حفاظت میں۔ ناظرین، یہ کتنے بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنے بھی ہم اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ طاغوتی قوتیں مولا کھالا کر کے اپنا کام کر جاتے ہیں، تو وہ مسلمانوں ہی کے زبان سے یا ان جرنیلوں کی کتابوں کی تحریر سے ہم پر وہ واضح کرتے ہیں کہ ہم نے کس کس زاویے سے اور کن کن انداز سے آپ لوگوں پر توکا ہے۔ جس طرح کہ نواز حکومت کے خاتمے کے بعد خواجہ آصف، حسن اقبال، جاوید ہاشمی اور دیگر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کس طرح جرنیلوں نے افغانستان تک پہنچنے میں ہمارے زمینی اور فضائی راستے دے کر کس طرح مدد کی۔ تو ناظرین، یہ تمام حقائق ہمیں اس وقت امریکہ پہنچاتا ہے ہمارے ہی حاکم اور جرنیلوں کی زبان سے جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب سب بھی ایئر بیس پر امریکی آتے ہیں تو اس وقت کے کور کمانڈر بلوچستان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ایئر بیس پر چور آ چکے ہیں، جو کہ ہمارے دشمن بھی ہیں۔ بدقسمتی سے اس ملک میں گزشتہ 74 سال سے امریکی جو کچھ چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، جس طرح جنرل ایوب سے بڈبیر کا خفیہ اڈا امریکہ کے روس کے خلاف حاصل کر کے استعمال کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے عوام یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہے۔ افغانستان جب تک امریکی پٹھو تھا تو ہمارے جرنیل درست راستے پر چلتے، لیکن جیسے ہی وہ روسی بلاک میں چلا جاتا، یہ لوگ افغانستان پر یہ لغار کرتے۔ اس طرح ایران کے خلاف ان لوگوں نے ریشہ دوانیاں کی، اسی طرح بنگال کو ان لوگوں نے اس لیے الگ کیا کہ بنگلہ دیش امریکی پالیسی میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین، بدقسمتی سے جتنے بھی ہمارے علماء اور دینی مدرسے ہیں وہ ہمیشہ ان طاغوتی قوتوں کے لیے استعمال ہوتے رہے، اور جس طرح کے طالبان دیوبندی مدرسوں میں تیار ہوئے اور مومنین اور صادقین بن کر نجیب حکومت کو ڈھانے میں بھرپور کردار ادا کرتے رہے اور 3 دن تک ان کو لٹکایا۔ اگر آپ افغانستان کے تاریخ سے واقف ہو تو سب ایک دوسرے کو گھسیٹ کر کے، قتل کر کے، لٹکا کر ایک دوسرے کی تذلیل کرتے رہے، اور ان تمام واقعات سے طاغوتی قوتیں فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس طرح ماضی میں صدام بھی ایران کے خلاف استعمال ہوئے، سعودی ریالوں کا اس میں بھرپور کردار رہا، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ صدام کو بھی گھسیٹا گیا اور ایران کو بھی تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایرانی ایک منظم
اور خوددار قوم ہے، لہٰذا ان کے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے امریکہ آج بھی صرف دانتے پیستا رہا ہے، لیکن ایران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کرنل قذافی بھی جب امریکی کیمپ میں چلا گیا تو اس کا کیا حشر ہوا، اپنے عوام کے سے وہ گھسیٹا گیا۔ بتانا آپ لوگوں کو یہ مقصود ہے کہ ایک فرقہ جس طرح کے صدام حسین چونکہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، تو مولانا شاہ احمد نورانی جن کے جلسوں میں خود جایا کرتا تھا امریکہ کے خلاف اکیلے، وہ جلسے جلوس کر کے صدام کی حمایت میں نعرے بلند کرتا رہا، لیکن دیوبندی، اہل حدیث اور دوسرے سارے فرقے خاموش تھے۔ اسی طرح جب طالبان پر امریکہ نے یلغار کیا تو صرف دیوبندی چلاتے رہے، باقی سارے فرقے خاموش رہے۔ یہ سارا کھیل امریکہ کا ہے، یہ سارے فرقے امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں، جب جہاں چاہے جس کو چاہے استعمال کر لیتا ہے اور باقی تماشائی بن کر خاموش رہتے ہیں۔ یہ کھیل گزشتہ 100 سال سے جاری ہے۔ ناظرین، خدا کے لیے اٹھیے اور یہ تاریخ پڑھ کر آپ لوگوں کو سب اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء جس طرح کے مولانا سمیع الحق آخر میں اپنے انجام کو پہنچے، کس طرح استعمال ہوئے، ہمارے دیوبندی مدرسے کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوئے، پھر ان پر یلغار کر کے کیسے نور الحق قادری کو مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا، یعنی اس وقت مخالف فرقے کو اختیار دے کر کہ یہ خوش ہوں گے دیوبندیوں کے قتل عام پر، تو مدرسوں پر یلغار ہوئی، جامعہ حفصہ، لال مسجد اور ڈماڈولا پر تمام حملے ہوئے، دیگر مدرسے، دیوبندی مدرسے کچھ لے گئے، اور یہ سب پیر مظہر الحق کی وزارت میں۔ تو ناظرین، یہ کھیل ہے کسی اور کا، اسے کھیلتا کوئی اور ہے۔ یہاں سب وہی ہے جو میں بار بار بتا چکا ہوں، انہیں ہانکتا کوئی اور ہے۔ تو دوستو اٹھیے اور اس ملک کے طاغوتی قوتوں کے جتنے بھی دلال ہیں ان کا جنازہ نکال لیے، آپ ایک خوددار قوم بن سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح کچھ لے جاؤ گے، کبھی افغانیوں کے خلاف گالیاں دے دے کر، کبھی شیعوں کے خلاف گالیاں دے دے کر، اور وہ ہمیں گالیاں دیتے رہیں گے، اسی میں ہماری زندگی اور ہماری خودداری دفن ہو جائے گی۔ خدا کے لیے اٹھیے، اور انقلاب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جب تک انقلاب نہیں آئے گا، اس کے علاوہ ہمارا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کپڑوں اور جسم کی گندگی پانی سے دھل سکتی ہے، لیکن معاشرے کی گندگی خون دینے میں تو ویسے بھی آپ لوگ پس پشت پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن کیا بات ہے جو خون بھی بہا رہے اور وہ بھی بے مقصد اور اللہ کی رضا کے لیے نکل کر ان طاغوتی قوتوں کا راستہ نہیں روکتے، اس کے بھی آپ مجرم ہو۔ اس لیے مہنگائی اور مختلف قسم کے عذاب آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں۔ والسلام۔